جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی مشتاق ہے۔ آج ہم ایک بڑی شاندار کتاب کا بک ریویو لے کے حاضر ہوئے ہیں اور اس کا نام ہے حکایات عثمانی۔ یہ ملک محمد عثمان صاحب نے لکھی ہے اور یہ مجھے بھی ایک دو دن پہلے ملی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک خوبصورت سا نوٹ بھجوایا ہے کہ مکرمی جناب ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے مزاج گرامی بخیریت ہوں گے۔ آپ سے فیس بک میسنجر پر بات ہوئی تھی اور اس سلسلے میں اپنی کتاب حکایات عثمانی کی ایک کاپی آپ کو بھجوا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر اس کتاب کا ریویو بنائیں گے۔ آپ کی اس توجہ کے لیے میں آپ کا خصوصی طور پر بے حد مشکور رہوں گا۔ اور ملک محمد عثمان، دارالحکمہ الخالدیہ، یہ اس میں ہے راولپنڈی میں۔ تو بہرحال ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔ تو یہ جناب میرے لیے اعزاز کی بات اور خوشی کی بات ہے کہ مجھے ایک آپ نے کتاب تو فتن بھجوائی، اس کے لیے بے حد شکر گزار ہوں، اور دوسرا میرے لیے اعزاز کی بھی بات ہے۔ تو سب سے پہلے کتاب کا ٹائٹل دیکھ لیتے ہیں۔ ٹائٹل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ میٹ لیمینیشن کے ساتھ ہے اور کیلیگرافک اس کا خط ہے اور اسی طرح کیلیگرافی کے ساتھ ہے، تو یہ بڑا ہی شاندار ہے۔ اور اگر میں آپ کو کتاب کھول کے اس کو یوں کر کے دکھاؤں، تھوڑا سا اوپر کر کے، تو آپ بھی دیکھیے یہ کتاب ہے نیچے، اور اس کتاب سے پھر درخت جو ہے آگے نکل رہے ہیں، اور یہ اس کا کہہ لیجئے غروب آفتاب کے وقت جو آسمان کی سرخی مائل آسمان ہوتا ہے، یہ اس کا ہے۔ تو اگر آپ اس کا دیکھیں ٹائٹل، تو ایک تو میٹ لیمینیشن ہے، دوسرا کلر کمبینیشن بڑی شاندار ہے، اور تیسرا جب کیلیگرافک ٹچ دیتے ہیں رائٹنگ کو، اس کے ٹائٹل پیج کو، تو کلر کمبینیشن، ڈیزائن، اور پھر اس کے بعد کیلیگرافی، تو یہ بذات خود اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا ایک پینٹنگ، بہت خوبصورت پینٹنگ کا سما امپریشن یہ دیتا ہے۔ تو اس کا ٹائٹل بے حد خوبصورت ہے جناب، بہت خوبصورت۔ اور اس کے ٹائٹل کے ساتھ ایک خاص خوبی یہ بھی ہے، چونکہ آپ نے اس کا بک ڈیوائڈر میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے۔ جی جناب، یہ چونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ بک ڈیوائڈر بھی بڑے ذوق کے ساتھ منتخب کیا ہے، گولڈ کلر کا ہے، اور چونکہ ٹائٹل کے ساتھ ادھر اس سے میچ کریں تو تب بھی بہت اٹھتا ہے، اور اگر اس سے میچ کریں تو تب بھی بہت اٹھتا ہے۔ تو اس کا جو بک ڈیوائڈر ہے یہ بھی بڑا شاندار اور بڑا خوبصورت ہے۔ تو جہاں تک ذوق کی بات ہے تو کتاب کا ٹائٹل بے حد عمدہ ہے، بے حد عمدہ ہے۔ اور جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو یہ اندر یہ ایمٹی ہے، شاید اس پہ اگر مصنف کا تعارف دے دیتے تصویر کے ساتھ تو یہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا، یا کتاب کے متعلق تعارف دینا ہو، کیونکہ اس کا جو بیک سائڈ ہے وہ بھی بالکل ایمٹی ہے نا، تو یہاں بے شک مصنف کا تعارف آ جاتا اور شروع میں کتاب کا تعارف۔ بہرحال یہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے جناب ہیں ٹوٹل، میں آپ کو نوٹس کے پیج نکال کے 182 پیجز ہیں جناب اس کے، اور آپ 182 پیجز میں یہ دیکھیں گے کہ 182 پیجز کے ساتھ ایڈیشنل نوٹس کے لیے کچھ آپ کے پاس انہوں نے ایک سیکنڈ، نوٹس کے لیے کچھ پیجز ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے پیجز آرٹ پیپر کے اوپر ہیں، ہائی کوالٹی آرٹ پیپر ہے، اور ساری کی ساری کتاب کلرڈ ہے۔ اور میں آپ کو شروع سے اس کا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ اس کا پہلا صفحہ ہے، اس پہ قرآن پاک کی آیت کے ساتھ ساتھ مولانا رومی کا ایک شعر ہے کہ علم کو تن پرستی کے لیے استعمال کیا جائے تو سانپ بن جاتا ہے، علم سے دل کی دنیا آباد کی جائے تو یار و مددگار بن جاتا ہے۔ تو یہ مثنوی سے ہے شعر مولانا جلال الدین رومی کا۔ اس کے بعد جناب یہ ان کا ہے کاپی رائٹ پہ ہی، تو حکایت عثمانی، مصنف ملک محمد عثمان ہے، پہلا ایڈیشن ہے میرے ہاتھ میں 2021 کا، اگست میں یہ چھپی ہے۔ اور اگر آپ یہ منگوانا چاہیں تو ان کے ٹیلی فون نمبر وغیرہ سارے، یہ ان کا ایڈریس بھی ہے، ای میل ایڈریس بھی ہے، فون نمبر بھی ہے، تو یہ آپ یہاں سے ان کو منگوا سکتے ہیں۔ ویڈیو پاز کر کے آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، تو اگلے صفحے پہ ملک محمد عثمان صاحب نے اپنا پیش لفظ لکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت، اولیاء اعظام سے استفادہ، اور محترم اساتذہ سے تعلیم کے بعد ہی
ان حکایات کو پیش کرنا ممکن ہوا۔ سو حکایات جو نفسیاتی، معاشرتی، نظریاتی اور روحانی پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں، امید ہے کہ ہر عمر اور ہر استعداد کے حامل افراد کے لیے ایک بہترین تحفہ شمار ہوگی۔ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے اور ان حکایات کو اس کھوئی ہوئی میراث کے ضمن میں ہی مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں یہاں بالخصوص ذکر کرنا چاہوں گا جناب محمود انور صاحب کا، جنہوں نے انتھک محنت، انتہائی روحانی جذبے کے ساتھ ان حکایات کی کتابت، گرافکس اور اشاعت کو ممکن بنایا، اور مزید برآں ان حکایات کی پروف ریڈنگ میں بھی میری معاونت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ راکم الحروف کو اپنی کم مائیگی کا پوری طرح احساس ہے اور ایسی تمام تجاویز کو جس کتاب میں موجود نقائص کی طرف متوجہ کریں تہہ دل سے قبول کیا جائے گا۔ ملک محمد عثمان۔ تو یہ جناب ان کا اگر آپ دیکھیے جی، اور آپ یہ دیکھیے پوری کتاب پہ یہ ڈیزائن ورک ہے، اور میں اگر آپ کو تھوڑا سا قریب سے دکھاؤں زوم کر کے تو یہ چمک یعنی شائننگ ہے ساری۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیے، تو یہ پوری کتاب پہ ایک گولڈ بارڈر ہے اور شائننگ کے ساتھ، اور یہ 8 پیپر ہے، غالباً 70-80 گرام کا پیپر ہے، اور اس کے اوپر یہ خوبصورت انداز سے یہ ساری کیلیگرافی، اور ساری کتاب کا ڈیزائن جو ہے پیجز کا وہ یہی ہوگا آپ کا۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ اور پھر ایک پیش لفظ ہے محمود انور صاحب کی طرف سے، اور اس کے بعد یہ فہرست حکایات ہے۔ تو آپ دیکھیں اس میں کافی حکایات ہیں، ہر حکایت کے اوپر اس کا ایک نام بھی لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر۔ تو یہ آپ چلتے آئیں گے، دیکھتے آئیں گے، اور پھر آپ دوسرے صفحے پہ آ جائیں گے، اور پھر دوسرے صفحے پہ حکایات ہیں مختلف، ہر حکایت کے اوپر ایک اس کا ٹائٹل ہے، اور یہاں سے جناب کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اب آپ کتاب دیکھیں گے تو میں سرپرائز ہو گیا، بہت مجھے خوشی ہوئی کہ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے صفحوں کو سجایا۔ اب اگر آپ دور سے دیکھیں تو یہ حکایت ہے، اور یہ کلر میں اس کا ایک فوٹوگراف ہے، اور حکایت کے بعد اشارہ دیا کہ دنیا پور سے کیا مراد ہے، یہ دنیا ہے۔ پہلی کلاس سے کیا مراد ہے، فہم کی ابتدائی منزل ہے۔ 10ویں کلاس سے کیا مراد ہے، فہم کی ترقی یافتہ منزل۔ یونیفارم سے مراد کیا ہے، لوگوں کا بظاہر ایک جیسا نظر آنا۔ تو اگر آپ اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ یہ ایک حکایت یہاں ختم ہوتی ہے اور پھر اس کے اینڈ پہ اشارات ہیں، اور پھر اسی طرح دوسری حکایت شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے اینڈ پہ اشارات ہیں۔ تو اسی طرح ہر 2 صفحوں کے اوپر ایک حکایت اور اس کے ساتھ اشارات کے ساتھ، تاکہ آپ کو اس کہانی کے پیچھے جو، اور بعض حکایت ایسی ہیں جو ایک ہی صفحے پہ ہیں اور اس میں ایک اشارے دیے ہوئے ہیں، یعنی ایک سٹوری کے اندر سٹوری ہے، تو سٹوری کے پیچھے جو ایک روحانی، علمی، فکری پہلو ہے سمجھنے کا، وہ اس کتاب کے اندر ہے۔ تو یہ پوری کتاب اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اسی طرح سے ہے، یہ دیکھیں، بے حد خوبصورت کتاب ہے، بے حد خوبصورت کتاب ہے۔ اور فارمیٹ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں نا، کتاب ہے، تو اگر آپ اس کا فارمیٹ دیکھیں، ٹھہریے اس کو میں فوکس کر، ہاں یہ دیکھیے، تو یہ گولڈن بارڈر ہے، اور ساتھ میں آپ دیکھیں کتاب کا اس میں پیج ہے، تو یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے سارا۔ یہ میں نے چونکہ ہاتھ سے ہی موبائل پکڑا ہوا ہے تو اس لیے کبھی کبھی زوم آؤٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس طرح یہ دیکھ لیجیے آپ، یہ دیکھ لیجیے کتنا خوبصورت، ہائی کوالٹی پرنٹنگ ہے، اعلیٰ درجے کی، اور یہ ہر پیج کے اوپر میں یوں کہوں گا کہ بڑی محنت ہوئی ہے اور اس پہ بڑی اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو پڑھنا تو بعد کی بات ہے، صرف دیکھ کے جو اس کو دل کو، طبیعت کو، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، وہ اس کا ایک علیحدہ ہی ذوق ہے۔ تو یہ اہل ذوق کے لیے، جن کا ایک آرٹسٹک ذوق ہے، ان کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ اور یہ کتاب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ حکایت تو ہیں ہی ہیں، اگر میں اس کو یوں کہوں کہ جتنے بھی موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ بعض کا اپنی موٹیویشنل ٹریننگ میں چھوٹی چھوٹی سی سٹوریز بتاتے ہیں موٹیویشنل، تو یہ انسائکلوپیڈیا ہے چھوٹی چھوٹی موٹیویشنل سٹوریز کا، جس میں آپ کو سٹوری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو چلنے والی سٹوری ہے، اس سے جو حاصل ہونے والا سبق ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ تو اٹس لائک کہنے کو تو یہ حکایات عثمانی ہے تو لگتا ہے جیسے کوئی مذہبی کتاب ہے، مگر اگر میں اس کو انگریزی میں ترجمہ کروں کہ شارٹ موٹیویشنل سٹوریز کا ایک کمپائلیشن ہے،
اور اگر میں چکن سوپ آف دا سول، بڑی مشہور کتاب ہے مینجمنٹ کے اوپر، اور اس کی پوری ایک سیریز آئی ہوئی ہے، اس میں بھی چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ساتھ آپ کو گائیڈنس دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو حکایات کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، ہمارے بزرگوں نے یہ بڑا قدیم کانسیپٹ ہے، یہ سٹوریز کے ذریعے آپ کو ویلیوز سمجھانا، عقیدہ سمجھانا، زندگی کو سمجھانا، یہ ایک بڑی ہماری پرانی ٹریڈیشن ہے۔ اور اسی ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے حکایات کا لفظ استعمال کر کے عثمان صاحب نے اس کو کتاب کو ڈیزائن کیا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ موٹیویشنل سٹوریز کا بھی ہے، آپ کہہ لیجئے انسائکلوپیڈیا، اینڈ دس از سو لولی، سو گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو جناب یہ ایک مختصر سا ہے ڈیزائن، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یعنی اے پلس ڈیزائن ہے۔ تو ملک محمد عثمان صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، اور ان کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے مجھے خوبصورت سا تحفہ بھجوایا میری اپنی لائبریری کے لیے۔ اور میں سوچ رہا ہوں میں اگر کبھی آگے کتاب چھپواؤں گا تو میں میری اپنی ایک کتاب ہے نغمہ رومی، مولانا جلال الدین رومی کے اوپر، تو میرے ذہن میں ہے کہ اسی فارمیٹ کو میں رکھوں ذہن میں، اسی بارڈر کے ساتھ۔ تو مزہ آتا ہے پڑھ کے کتابیں، بڑے کم لوگ ہیں جو لکھنے کے ساتھ ساتھ چھاپنے کا بھی سلیقہ رکھتے ہیں، اینڈ ڈیفینیٹلی ملک محمد عثمان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ اس سلیقوں کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ جناب ایک چھوٹا سا عمل سا ریویو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ اور کتابیں اچھی لکھیں۔ تو پھر انشاءاللہ کسی اور اچھی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔